دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پہ تشریف فرما عزیزم مفتی انیس الدین صاحب اشرفی مد ذلہ العالی، اور اسی طریقے سے مولانا نعمت صاحب، مولانا رشید صاحب اور دیگر بڑے بڑے علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور عزیز طلبہ، طالبات اور سامعین اکرام۔ حضرت مفتی انیس الدین صاحب نے بڑی سحر انگیز پر مغز گفتگو کی مختصر انداز میں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو مکاتب ہے اور مدارس ہے، ہم لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی قدردانی نہیں ہے۔ قدردانی ہوتی تو اتنا کم مجمع تھوڑی نظر آتا۔ اب جو ہے وہ غنیمت ہے۔ آپ لوگوں کو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اس مکتب کے جلسے میں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ آپ اللہ کے فضل سے آئے۔ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آپ نہ آتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ یہ فرما دے کہ تیرا کوئی عمل پسند نہیں، تو صرف یہ مکتب کے جلسے میں گیا تھا اور وہاں پر طلبہ اور طالبات کی اور علماء اکرام کی تم نے گفتگو سنی تھی، اللہ اور اللہ کی رسول کی بات سنی تھی، جا مجھے تیرا یہ عمل پسند آ گیا، میں نے تیری مغفرت کر دی۔ طلبہ کے بارے میں تو مفتی صاحب نے تفصیلی گفتگو کر لی، آپ کے سمجھ میں بھی آ گئی۔ اب مزید اگر میں گفتگو کروں گا تو وقت ضائع ہوگا۔ حقیقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آج کا لڑکا کل کا باپ ہے، اور یہ آج کی لڑکی کل کی ماں ہے۔ یہ مولانا احمد اللہ صاحب، یہ ہمارے مولانا حبیب صاحب، مولانا سلیم صاحب، یہ ان کو میں کہا کرتا تھا کہ تم آج کے بچے کل کے باپ بنے گے، تو کل کے باپ تو بن گئے، میرے دادا بن گئے۔ دیکھو اللہ بڑا کتنا ان سے کام لے رہا۔ اور آج وہ وقت یہ بڑے بڑے عالم صاحب ہیں، وہ جب بولے گے کہ ہم ان کے استاد ہیں تو لوگ سمجھیں گے، ورنہ اگر وہ کبھی خطاب کے لیے بڑھ جائے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو مولوی بابا کا باپ دکھ رہا ہے، اور اللہ کام لے رہا۔ ایک زمانہ تھا کہ مولوی حبیب تو بار بار مدرسے سے بھاگ جایا کرتے تھے اور ان کو کھینچ تان کر لایا کرتے تھے، نہیں؟ اور دیکھو آج اللہ خوشی ہوتی، ہم کو بھی بہت خوشی ہوتی کہ دیکھو آج اللہ نے جو کل کے بچے تھے
آج اللہ نے ان کو آج کا باپ بنا دیا اور آج بڑا بڑا کام اللہ ان سے لے رہا. یہ بہت بڑی بات ہے میرے دوستو اور عزیزو، یہ معمولی بات نہیں ہے. میں نے کل دھاڑ میں، ذرا غور سے سننا، کل دھاڑ میں میری مستورات میں بات تھی، کثیر تعداد میں وہاں مستورات تھی. میں نے وہاں پر قرآن کی یہ آیت پڑھی اور اس کی تفصیل ان کے سامنے بیان کی. میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے لیے اپنے قربوں کے دروازوں کو کھول دیا. کیسے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. جس نے ایمان لایا، نیک عمل کیا، من ذکرین چاہے وہ مرد ہو، او انسا چاہے وہ عورت ہو، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کرائیں گے. دنیا کا کون سا ایسا علم ہے مجھے بتاؤ آپ؟ ہم کالج پڑھانے سے منع نہیں کرتے، ہم ڈاکٹر بنانے سے منع نہیں کرتے، انجینئر بنانے سے منع نہیں کرتے. میرا خود بچہ MBBS بنا. مگر مجھے آپ یہ بتاؤ کہ دنیا کا کون سا ایسا علم ہے جو انسانوں کو پاکیزہ زندگی عطا کر دے؟ وہ یہ علم ہے جو مکاتب میں پڑھایا جاتا ہے. میں نے وہاں عورتوں سے کہا کہ عورتوں میں عام طور سے یہ تاثر دیکھا جاتا کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ مرد لوگ جو ولایت کا درجہ پاتے ہیں ہم وہ ولایت کا درجہ نہیں پا سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا کام تو روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، گھر دار کے کام کرنا ہے، ہم کہاں اللہ کی ولیہ بن سکتے. تو میں نے ان سے کہا کہ تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ جس طریقے سے ہماری اس امت کی خواتین نے علمی میدان میں اور دینی میدان میں ترقی کی اور نمایاں کامیابی حاصل کی، اور رات دن اللہ کی ریاضت کر کر، عبادت کر کر جو انہوں نے ولایت کا درجہ پایا وہ مردوں سے پیچھے نہ رہی. اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا جس طرح مردوں کے لیے ضروری اور لازمی ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ہے. مفتی صاحب نے حدیث پڑھی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور ہر عورت کے لیے ضروری ہے. جیسا علم کا حاصل کرنا مردوں کے لیے ضروری ہے، ایسا ہی علم کا حاصل کرنا عورتوں کے لیے ضروری ہے. پھر میں نے ایک بات کہی، جیسا کہ کسی کے 2 بچے ہیں اور اس کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے، ذرا غور سے سننا. تو اور ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ صرف ایک بچے کو پڑھا سکتے. تو میں نے یہ کہا کہ ان کو چاہیے کہ وہ لڑکی کو پڑھائے، لڑکی کو علم دین سے آراستہ کرے، کیونکہ لڑکی پڑھی تو پورا خاندان پڑھا، مرد پڑھا تو ایک فرد پڑھا. جب لڑکی دینی تعلیم سے آراستہ ہوگی تو آنے والی نسلوں کی، آنے والے بچوں کی وہ تربیت صحیح کرے گی، تو پھر اللہ اس کے پیٹ سے بڑے بڑے ولیوں کو جنم دے گا. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ نے بنگال کا سفر کیا. تو بنگال کے سفر میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر 7 لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا. کتنے؟ ارے بولو نا، 7 لاکھ. اور 70,000 مسلمانوں نے بیعت توبہ کی. یہ لڑکیوں کی قیمت بتا رہا میں آپ کو. میں نے وہاں بتایا
حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ جب گھر پر آئے، ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ والدہ نے پوچھی، معین الدین آج تمہارے چہرے پر بڑے خوشی کے آثار نمایاں ہیں؟ فرمایا امی جان، آج تیرے بیٹے کے ہاتھ پر 7 لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا، 70,000 مسلمانوں نے بیعت توبہ کی۔ تو ان کی والدہ نے مسکرایا اور کہا بیٹا یہ تیرا کمال تھوڑی ہے، یہ تو میرا کمال ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے بغیر وضو کے تجھے دودھ پلایا ہو۔ تو اللہ نے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لڑکیاں ہیں آج ہماری ہزاروں لڑکیاں ارتداد کے دہانے پر جا رہی ہیں۔ ہم آئے دن سن رہے کہ فلاں لڑکی ہندو بن گئی، یہ کیوں ہوا؟ دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج اگر وہی لڑکیاں یہ مکاتب میں آتی اور دینی تعلیم سے آراستہ ہوتی، میں مسجد میں بیٹھ کر خدا کی قسم کھا کر کہتا کہ وہ لڑکی بیٹھ نہیں سکتی۔ جو لڑکیاں مرتد ہو رہی، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو پتا چلے گا کہ ان لڑکیوں کو کلمہ طیبہ بھی یاد نہیں ہے۔ کل 2 لڑکیاں جا رہی تھی اور موبائل پر بات کرتے ہوئے چل رہی تھی، پیچھے میری گاڑی تھی، میں نے کہا کہ دیکھو یہ جو لڑکیاں کالج جا رہی، یہ کالج نہیں جا رہی، ماں باپوں کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو ان کا پیچھا کرائے کہ یہ کالج میں جا رہی یا اور کہیں جا رہی۔ بمبئی کی ایک لڑکی اکولا کے کالج میں پڑھتی، اس کے والدین نے پاتور میں اس کے ماموں رہتے ان کو فون کیا کہ بھئی بچی کی چھٹیاں چل رہی، تو میری رائے یہ ہے کہ ان کو ہاسٹل سے لا لیا جائے، وہ ہمارے ساتھ تھوڑے 4-5 دن گزار لے گی۔ تو ماموں جان اپنی بھنجی کو لینے کے لیے اکولا ہے، یہ اکولے کی بات بتا رہا ہوں، اور میں وہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ جو میرا رکشہ والا ہے رضوان بھائی سب جانتے ہیں، اس کو انہوں نے لے کر گئے۔ جب وہاں ہاسٹل پہنچے تو وہاں لڑکی نہ دارا، لڑکی وہاں موجود نہیں۔ وہاں پر آس پاس والوں سے پوچھے تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑکیاں اور لڑکیاں تو چکل طرح گھومنے کے لیے گئے کم سے کم 10 روز سے۔ اب زیادہ کھل کر بولنے کی بات نہیں، تو اندازہ لگائی کہ آج اگر یہ مدارس اور یہ مکاتب نہ ہو تو کیا بنے گی۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس امت کی عورتوں میں بڑا جذبہ تھا۔ ایک صحابیہ حضور کی خدمت میں آئی اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مرد لوگ نیک اعمال میں ہم سے سبقت کر گئے، وہ آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، مسجد میں 5 ٹائم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، ہم یہ چیزوں سے محروم ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں اپنے بچے کی وجہ سے اپنے بستر پر رات میں جاگتی ہے یا ہوشیار رہتی ہے، اس کو اللہ ان لشکروں کا ثواب عطا فرماتے جو اسلامی سرحدوں پر رات جاگ کر گزارتے ہیں۔ اور جو عورت اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ میں زندگی گزر کر 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہے گھر میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مسجد میں 5 ٹائم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا۔ ایک صحابی آئی، کیسا جذبہ تھا عورتوں میں، عورتوں کو بتا رہا ہوں۔ ایک صحابی آئی، فرمایا یا رسول اللہ، مرد لوگ آپ کی مجلس میں آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، دین کے مسائل سیکھتے ہیں، قرآن کی تعلیم سیکھتے ہیں،
اور ہم اس سے محروم ہیں. آپ ہمارے لیے بھی ایک وقت تو متعین کیجئے کہ آپ ہم کو قرآن کی تعلیم، دین کے مسائل سمجھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بات سن کر متعجب ہوئے اور کہا کہ آج سے میں تمہارے لیے بدھ کا دن مقرر کرتا ہوں. کون سا دن؟ بدھ کا دن. اس کے بعد تمام صحابیات بدھ کے دن جمع ہو جایا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پردے کے اہتمام کے ساتھ دین کی تعلیم دیا کرتے تھے. تو یہ بچیوں کا مکتب میں پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ آج کے لڑکے کل کے باپ ہے. آج ان کی زندگی اگر دینی تعلیم سے مطلب آراستہ ہوگی اور اگر یہ دینی تعلیم سیکھ کر اگر اس پر عمل کرے گے تو آنے والی نسلیں وہی سی پیدا ہوگی. ورنہ آپ کو تو معلوم ہے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ مکاتب میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دنیا میں مجھے آپ کوئی ایسی کتاب بتاؤ جو پورے دنیا میں اتنی پڑھی جاتی ہے. ارے ہے دنیا میں ہے کوئی ایسی کتاب جو اس کتاب کا مقابلہ کرے؟ بچے نے ابھی بتایا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. یہ ایسی انقلابی کتاب ہے کہ جتنا دنیا میں اس کو پڑھا گیا، سنا گیا، سمجھا گیا، دنیا میں اور کوئی ایسی آپ کو کتاب نہیں ملے گی. اس کو محفلوں میں پڑھا گیا، اس کو تنہائیوں میں پڑھا گیا، اس کو راتوں کے اندھیرے میں پڑھا گیا، دین کے اجالوں میں پڑھا گیا، تحت اللفظ پڑھا گیا، اس کے ایک ایک حرفوں کو پڑھا گیا، ایک ایک حرفوں کو سمجھا گیا، ایک ایک حرفوں کی تحقیق کی گئی. بلکہ فرمایا کہ قرآن اترا عرب میں، پڑھا گیا مصر میں اور سمجھا گیا ہندوستان میں. یہ ایسی انقلابی کتاب ہے. اور اس کتاب سے حضرت صحابہ اکرام میں اللہ نے وہ قوت ایمانی پیدا کی کہ آج دنیا صحابہ اکرام کے واقعات سنتی ہے تو وہ عقل میں نہیں آتے کہ ایسا ہوا بھی ہوگا کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ذرا غور سے سنو، لو طہرت قلوبکم ما شبیتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے اور صاف ہوتے تو تمہارا دل قرآن مجید کے پڑھنے سے کبھی بھی نہیں بھرتا. قرآن مجید جن لوگوں کے دل صاف ہوتے ہیں وہ رات اور دن کے مختلف حصوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ راتوں کو انتظار کرتے ہیں کہ کب تہجد کا وقت ہوگا اور کب ہم اللہ کے حضور قرآن کی تلاوت کریں گے. یہ ہے قرآن مجید، یہ انقلابی کتاب ہے. میرے عزیز دوستو، ہمارے دل جو ہے نا مردہ ہو چکے ہیں. وجہ مردہ ہونے کی کیا ہے کہ ہمارے قلوب اور ہمارے جسم قرآن مجید کی تعلیمات سے اور قرآن مجید کے علم سے خالی ہے. اس لیے سخت ہو گئے، پتھر کی طرح جامد ہو گئے. او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اب یہ دلوں کے تالوں کو کون کھولے گا؟ قرآن مجید. کون کھولے گا بولو؟ قرآن مجید. فرمایا من اراد اللہ بعبدہ خیرا افتح اللہ قفل قلبہ وجعل فیہ الیقین. جس بندے کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے قلبوں کے تالوں کو کھول دیتا ہے اور ان کے دل میں یقین کی نعمتوں کو بھر دیتا ہے. یہ ہے اللہ کا فرمان.
اور قرآن میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا اللہ نے ان کے قلبوں پر، ان کے دلوں پر تالے لگا دیا؟ میں آپ کو ایک زاویے سے سمجھاتا ہوں، ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک جسم کی روح ہوتی ہے نا، ہمارے بدن میں روح ہے تو ہم زندہ ہے۔ تو ایک جسم کی روح ہوتی ہے، جب تک وہ جسم میں رہے گی جسم زندہ رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ روح جب جسم سے نکل جائے گی تو وہ جسم مردہ ہو جائے گا، وہ حرکت نہیں کرے گا۔ ایسا ہی اللہ نے انسان کے دل کی ایک روح بنائی، اور انسان کے دل کی روح کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ رُوحِنَا كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانب ہمارا ایک امر بھیجا، یعنی روح بھیجی ہے، اور وہ اس سے مراد دل کی روح ہے۔ جب دلوں میں قرآن ہوگا تو ہمارا دل زندہ ہوگا، اور اگر ہمارے دلوں میں قرآن نہیں ہوگا تو یوں سمجھ کے چلو کہ ہمارے دل مردہ ہے۔ قرآن مجید میں 7 مواقع ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے لفظ روح کا استعمال کیا، اور ہر جگہ روح کے الگ الگ معنی ہیں۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، یا روح سے مراد رحمت ہے۔ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ، یا روح سے مراد فرشتہ ہے۔ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا، یا روح سے مراد جبرائیل امین ہے۔ کتنے ہوئے؟ 3۔ چوتھا نمبر وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا، یا روح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کتنا ہوا؟ 4۔ 5واں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، یا روح سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ 6۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یا روح سے مراد جسم کی روح مراد ہے۔ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یا روح سے مراد دل کی روح مراد ہے۔ دل کی روح ہوتی ہے، اور دل کی روح کیا ہے؟ قرآن مجید۔ دل کی روح کیا ہے؟ قرآن مجید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے پہلے کیا تھے اور اسلام کے بعد کیا ہوئے؟ گھبرانا مت آپ نے، کیونکہ میرے بیان سے لوگ واقف ہے کہ بہت لمبا کھینچتے۔ نہیں، میں تم پہ رحم کروں گا، آج میں جلدی ختم کر رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ جو مجمع ہے نا، یہ اتنا مطلب سمجھو پاکیزہ مجمع ہے، اور یہ اتنی نورانی مجلس ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر علماء کے سامنے بول رہا ہوں، خدا کی قسم آج اس کو سب فرشتوں نے گھیر کے رکھا ہے۔ بہت مجالس ہوتی ہے، ان مجالس کو کون گھیر کے رکھتا؟ شیطان۔ اور اس مجلس کو کس نے گھیر کے رکھا؟ اب تم فرشتوں کے گھیرے میں سے جانا چاہتے کیا؟ کوئی ایسے اٹھ کر گیا تو یوں سمجھ کے چلو کہ فرشتوں کو ٹھوکر اڑا کر جانا، پھر کیا قدردانی کی؟
اس کو فرشتے گھیرے ہوئے ہیں۔ اور ابھی جو آدمی اپنے ذاتی کام سے بھی یہاں آئے گا وہ بھی اس فضیلت کا مستحق ہو جائے گا۔ پوچھو مفتی صاحب کو، ہاں اس کو معمولی مجلس بس سمجھو، ایمان والے کا کوئی بھی کام معمولی نہیں ہوتا۔ میں اس پر اور بھی بات کر سکتا تھا، تو سنیے۔ حضرت عمر اسلام سے پہلے کیا تھے اور اسلام کے بعد کیا ہوئے؟ اللہ نے قرآن کی محبت، قرآن کی مناسبت کی وجہ سے حضرت عمر کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیا نا، کہ نہیں پہنچایا؟ حضرت عمر کی رائے پر 16 مواقع ایسے ہیں کہ حضرت عمر کی جو رائے تھی وہ انہی آیاتوں کا نزول رائے کے مطابق ہوا۔ کَانَ رَائِعُ مُعَافِقَةً لِلْوَحِي وَالْكِتَابِ لِلْوَحِي۔ 16 مواقع ایسے ہیں کہ حضرت عمر کی رائے تھی اور اللہ نے وہی قرآن کی آیتوں کا نزول کیا۔ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا 40واں نمبر ہے، کون سا نمبر؟ اور حضرت امیر حمزہ کا 39واں نمبر ہے۔ مگر قرآن کی نسبت، قرآن کی محبت، قرآن کی عشق کی وجہ سے وہ امت کے 2 نمبر کے آدمی ہو گئے، خلیفہ ثانی ہو گئے کہ نہیں؟ 2 نمبر پر آ گئے۔ 40واں نمبر اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے، اور آگے کہاں پر؟ 2 نمبر پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں آپ کو سناؤں اور بات کو ختم کروں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دین کی دعوت دینا شروع کی تو تمام کفار مکہ آپ کے دشمن بن گئے۔ جو آپ کو صادق کہتے تھے وہ آپ کو کذاب کہنے لگے، جو آپ کو امین کہتے تھے وہ آپ کو کاہن کہنے لگے، جو آپ کو فیصل اور حکم کہتے تھے وہ آپ کو ساحر کہنے لگے، جو آپ کو حکیم کہتے تھے وہ آپ کو شاعر کہنے لگے، جو آپ کے راستوں میں پھول بچھایا کرتے تھے وہ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھانے والے بن گئے، جو آپ کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالا کرتے تھے وہ آپ کے گلے میں رسیاں ڈالنے والے بن گئے، جو آپ کے راستوں میں پلکیں بچھاتے تھے وہ آج آپ کے راستوں میں کانٹے بچھانے والے بن گئے۔ اتنی مخالفت۔ انہی مخالفین میں ایک سب سے بڑے مخالف کون تھے؟ حضرت ارے بولو نا عمر۔ ننگی تلوار لے کر نکلے، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، فرمایا عمر کہاں جاتے ہو؟ کہاں آج وہ محمد کی گردنی اڑا دیتا ہوں، سب تنازع اسی کی وجہ سے ہے، نہ رہے باس نہ بجے باس۔ کہاں عمر؟ ذرا اپنے گھر کی خبر بھی لے لو، آپ کے بہنوی اور آپ کی بہن تو مسلمان ہو چکی ہے۔ حضرت عمر انتہائی جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور واپس قدم لوٹ کر بہن کے گھر پہنچے تو ایک صحابی رسول بہن اور بہنوی کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ دستک لگائی، قرآن کی آواز سنی تو جو صحابی قرآن پڑھا رہے تھے وہ چھپ گئے، اندر داخل ہوئے، بہنوی سے کہا میں نے سنا کہ آپ مسلمان ہو گئے؟ کہا ہاں، مذہب اسلام حق ہے تو اس کو قبول کرنے میں کیا مطلب وہ ہے، پرہیز ہے؟ تو ایک تماچا رسید کی، بہنوی صاحب نیچے گر گئے۔ بہن فاطمہ بیچ بچاؤ کرنے کے لیے آگے بڑھی تو آپ نے بہن کو بھی ایک تماچا رسید کی، بہن بھی زمین پر گری، آنکھ سے آنسو نکلے، اور بہن نے حضرت عمر کو خطاب کر کے کہا کہ اے عمر، جس ماں کی چھاتیوں کا دودھ تو نے پیا ہے نا، اسی ماں کی چھاتیوں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔
تو ہمارے بدن سے روح تو نکال سکتا مگر ہمارے قلب اور ہمارے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتا۔ یہ الفاظ تھے کہ یہ الفاظ حضرت عمر کے دل پر بجلی بن کر گرے اور آپ کا دل گھائل ہو گیا اور کہا فاطمہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا ہم اللہ کا مقدس کلام پڑھ رہے تھے، آپ شرک اور کفر کی نجاست میں ملوث ہے، پہلے آپ غسل کر لیں۔ حضرت عمر نے غسل کیا، قرآن کی آیتیں پڑھی گئی، تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، پڑھتے جا رہے ہیں، اس آیت پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکرا۔ حضرت عمر نے کہا فاطمہ بس کرو، اب عمر کو کلمہ پڑھاتا۔ حضرت عمر کو کلمہ پڑھایا گیا، جو صحابی رسول اندر چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکلے، کہا عمر حضور کئی دنوں سے عمر ابن الخطاب اور عمر ابن ہشام کے تعلق سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ دونوں میں سے کسی کو اسلام کی دولت سے نواز دے تاکہ اسلام کو طاقت اور شوکت نصیب ہو جائے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، دونوں کے دونوں چلے دار ارقم کی طرف۔ حضور کمرہ بن کر صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے، دستک لگائی تو ایک صحابی رسول نے کیر میں سے دیکھا، کہاں عمر ہے، عمر ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا آنے دو، اگر صحیح ارادہ لے کر آیا ہوگا تو ٹھیک، ورنہ عمر کی گردن ہوگی اور عمر کی ہی تلوار ہوگی۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور دو زانو ہو کر حضور کے سامنے بیٹھ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی غلامی کا توق بندے کے گلے میں ڈال دیجئے۔ بیٹھ گئے، قتل کرنے گئے تھے، خود ہی قتل ہو گئے۔ سودا کے لیے بازار گئے ہم اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ کرنے گئے تھے کیا اور ہو گیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس بیٹھے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا چلو نماز پڑھتے، فرمایا کہاں پڑھے گی؟ بولے یہاں پر ہی۔ کہا نہیں، اب تو عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ تو نماز مسجد میں ہوگی۔ اور باہر نکلے اور اعلان کیا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہو، وہ عمر کا مقابلہ کر لے۔ اس وقت حضور نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، یہ پہلا نعرہ ہے، سب سے پہلا یہ نعرہ ہے، اس کے بعد میں چالو ہوا ہے۔ حضور نے نعرہ لگایا اور پھر علل اعلان نماز شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرُ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ حضور فرمایا کرتے تھے حق عمر کے زبان پر بولتا ہے۔ عمر جس گلی سے گزرتے تھے شیطان دوسرے گلی سے بھاگ جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ ہیں، تو میرے عزیز دوستو بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی وجہ سے صحابہ اکرام کی زندگی میں وہ انقلاب لایا اور ان کی قوت ایمانی اتنی بڑی کہ آج ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت زرار، بے شمار واقعات ہیں ان کے، حضرت زرار کی ایک مرتبہ ان کا مقابلہ لاکھوں کی تعداد میں تھا۔ حضرت زرار اکیلے اور مقابلے میں لاکھوں لوگ، تمام لوگوں نے آپ کو گھیر لیا، کئی گھنٹے مقابلہ چلتا رہا۔ آخر کار حضرت زرار کا گھوڑا تھک گیا
اور تھکنے کے بعد اس کے پیر میں آپ چلنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ تو حضرت زرار کے گھوڑے کو دیکھ کر دشمنوں نے سمجھا کہ آپ اس پر حملہ کرنے کا ذرین موقع آ گیا، اور حضرت زرار بھی یہ سمجھے کہ آپ میرے گھوڑے میں چلنے کی سکت باقی نہیں رہی، ممکن ہے کہ آپ یہ مجھے گرفتار کر لیں گے۔ تو حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے پیٹھ پر سوار تھے، ذرا ایسا جھک کر گھوڑے کے کان میں کہا، فرمایا اے گھوڑے تو تھوڑی دیر میرا ساتھ دے دے، اگر تو آج میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں روزہ اقدس پر تیری شکایت کر دوں گا۔ سمجھ رہے؟ روزہ اقدس پر یہ الفاظ گھوڑے کی سننا تھے کہ گھوڑا ہنہناتے کرتے ہوئے اٹھا اور اس میں ایک نئی جان آ گئی، اور وہ دشمنوں کی صفوں کو چیرتا ہوا حضرت زرار کو اس نے باہر لے کر چلے گیا۔ یہ تھی قوت ایمانی۔ یہ قوت ایمانی کیسے ملتی؟ قرآن مجید کی محبت سے، قرآن مجید کے عشق سے، قرآن مجید کی محبت سے۔ حضرت سفینہ شیر کے سامنے آ گئے، شیر سامنے کھڑا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے کہا، او شیر، میں قافلے سے بچڑ گیا، قافلے سے بچڑ گیا ہوں، مجھے قافلے تک پہنچا دے۔ شیر دم ہلاتا ہوا حضرت سفینہ کے پاس حاضر ہوا اور پیٹھ پر سوار کیا اور قافلے سے جا کر ملا دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں۔ حضرت عمر میں اللہ نے وہ قوت ایمانی پیدا کی، قرآن کی برکت سے، اسلام کی برکت سے۔ آگ نے آپ کا حکم مانا۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں آگ نکلی، حضرت عمر نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمیم داری جاؤ اور اس آگ کو بجھا کر آ جاؤ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کپڑے کے کوڑے کو چابک بنایا اور آگ کو ایسا مار رہے جیسا لوگ جانور کو مارتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ وہ آگ جہاں سے نکلی تھی وہاں واپس پہنچ گئی۔ ہوا نے حکم مانا، کوسوں میل حضرت ساریہ دشمنوں سے جنگ لڑ رہے اور حضرت عمر مدینہ میں خطبہ دے رہے اور فرما رہے یا ساریۃ الجبل، اور ہوا نے کوسوں میل جا کر حضرت ساریہ کو حضرت عمر کی آواز سے آگاہ کیا۔ زمین نے حکم مانا، دور فاروقی میں ایک مرتبہ زمین کو زلزلہ آ گیا، حضرت عمر نے پیر مارا اور ایڑی مار کر کہا کہ او زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل و انصاف نہیں کیا؟ تاریخ شاہد ہے اسی وقت تک زلزلہ رک گیا۔ دریائے نیل کا معمول تھا کہ جب تک کہ اس میں ایک حسین و خوبصورت عورت، لڑکی، نوجوان زیورات سے آراستہ کر کر دریائے نیل میں نہ ڈالے جاتے تب تک کہ دریائے نیل جاری ہوا نہیں کرتا تھا۔ فاتح مصر نے حضرت عمر کے نام ایک خط لکھا کہ امیر المومنین دریائے نیل کا پانی رک گیا، لوگ پریشان ہیں اور اس کا یہ معمول ہے۔ حضرت عمر نے دریائے نیل کے نام خط لکھا۔ ہمارے خط کا اثر تو انسانوں پر نہیں ہو رہا۔ دریائے نیل کے نام خط لکھا، او دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میرا کہنا ہے کہ جاری ہو جائے۔ دریائے نیل اس زمانے سے جاری ہے اور آج تک کے اپنے طغیانی کے ساتھ جاری ہے۔ بہرحال میرے دوستو عزیزوں، واقعات تو بہت زیادہ میرے ذہن میں آ رہے ہیں اور آپ ہی کی طلب کی وجہ سے آ رہے ہیں، مگر آپ کے طلب کا مطلب تو یہ نہیں کہ میں آپ کی جان لے لوں۔ کیوں؟ دیکھو میں آپ سے بتاؤں، یہ کائے کا بستر ہے معلوم؟ پھولوں کا۔ لوگ بولتے بھی 3 گھنٹے ہم سیریل دیکھتے، پیچر دیکھتے،
پلک بھی جھپکتا نہیں نا. رات کے 3 بجے تک 4 بجے تک میرے پاس میں لوہارا کے ڈرائیور تھے. وہ بولے مولوی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, فروٹ لیتے تو ہم کو بھی فروٹ لے کر دیتے, ہدیہ بھی بہت دیتے, مال بھی بہت ملتا. دل تو بولتا ان کے پاس رہنے کو, مگر یہی کی مسئلہ ہے کہ وہ صبح 6:30 بجے نکلتے. 6:30 بجے کائے کو اٹھے گا؟ اس کو تو 3 بجے موبائل دیکھنے کو ہونا نا, تو کیسا اٹھے گا؟ ابھی میرے پاس ڈرائیور ہے, ابھی اسی مجمع میں ہے, ماشاءاللہ نیک طبیعت ہے, کوئی چیز کا شوق نہیں, نمازوں کا پابند ہے. تو اس کو ایسا لگ رہا کہ میں کتنی بڑی نعمتوں میں آ گیا, کیونکہ اس کی نمازیں ہو رہی, اس کو بڑے بڑے جلسوں میں جانے کا وہ ہو رہا. ابھی ہم لگاتار پروگرام میں ہیں, کل بھی میں خاکتہ میں جمعہ پڑھاؤں گا, شام میں منگاؤں میں پروگرام ہے. تو یہ آج ہمارے جوانوں کا حال ہے, فجر پڑھتے نہیں تو صبح اٹھنا تو بھاری پڑے گا, اس کو بھاری نہیں پڑ رہا کیونکہ وہ نمازوں کا پابند ہے. تو میرے عزیز دوستو, یہ مکاتب کی, مدارس کی ہم قدر کریں. میں حاجی سید احمد صاحب کے بارے میں ہمیشہ بولا کرتا ہوں کہ یہ آدمی تو شاید پکا جنتی ہو گئے, کیونکہ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہوا منہم. تو یہ بندہ تو علماء کی صحبت میں رہتا ہے, تو جائے گا تو صحیح علماء کے ساتھ. گیم جما لی انہوں نے, ایسے گیم جماؤ. علماء کو دیکھنا, دیکھو میں آپ کو بتاتا تھا, میں ٹائم نہیں میرے پاس میں, یہ معمولی نہیں نا بابا. 9 سال تک انہوں نے سوکھے روٹیاں کھائی, جو کھانے ہم نے کھائے نا وہ تم نہیں کھا سکتے, میں گارنٹیڈ بولتا ہوں. نہیں سمجھ میں؟ ایسے تکالیف سے پڑے. لوگ گاڑیوں کو دیکھتے, ارے بابا ہماری پہلی زندگی تو دیکھ میرے باپ, سین کے کپڑے ہم نے پہنے, ٹائر کے چپلا ہم نے پہنے. سید احمد صاحب کی دکان رہتی تھی شیگاؤں پہ, ہم چھوٹے چھوٹے آتے تھے, یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی پیٹیاں اٹھاتے تھے, یہ ٹوٹی پھوٹی پیٹیاں اٹھاتے تھے. اور جب تک کہ وہ طلباء کو ناشتہ وغیرہ نہیں کراتے تھے, گاڑی میں نہیں بیٹھاتے تھے, اپنی لاری پہ جا کے نہیں بیٹھتے تھے, چھوٹی لاری لگا کے رکھتے تھے. اب اللہ نے نواز دیا, پوچھو وہ گواہ ہے. مولانا ابو الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. آج اپنے ایریا میں جتنے علماء نظر آ رہے وہ حضرت کی برکت ہے. میں تھوڑی آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم تھوڑا مختصر درود پڑھ کے حضرت کے نام سے ایصال ثواب کریں گے. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم, جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم, جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم, جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم, جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ, ہم نے جو قرآن پڑھا اس میں جو بھی کوتاہی اس کو معاف فرما, اور خصوصاً مولانا ابو الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی روح کو ہمارا یہ ثواب پہنچا. اسی طریقے سے مولانا روح الامین صاحب, ہمارے مفتی کلیم صاحب, ہمارے مولانا انصار صاحب, اللہ سب کے روحوں کو اور ہمارے تمام مردوں کو ہمارے اس پڑھنے کا ثواب پہنچائے. ہم کا اس لائق تھے کہ آپ کے سامنے کچھ باتیں کر سکے. ہمارے ماں باپ کسان تھے, ان کو خود دینی علم کا شعور نہیں تھا. مولانا ابو الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے, مولی عطا اللہ صاحب, مولانا یوسف صاحب, جتنی بھی علاقے میں علماء ہیں آج الحمدللہ یہ سب حضرت کی برکت ہے. تو میرے عزیز دوستو, یہ علماء کی قدر کرو, ان کو محبت کی نظر سے دیکھو, ان کی صحبتوں میں رہو, ان کی ہر چیز کا خیال رکھو. لاک ڈاؤن میں
میرے پاس میں ایک لیڈیز نے 2.5 لاکھ کا مال بیچی، میں نے غریبوں کو نہیں دیا، میں نے کہا غریب کو تو اتنا مل جاتا کہ وہ مالدار بن جاتا۔ میں نے ایک فہرست بنایا علماء اکرام کی اور ٹوٹل علماء اکرام کو دیا، اور وہ بھی ایسا میں نے سب کے سامنے نہیں، بس ایک ہی عالم کو بلاتا تھا اور اس کو کہتا تھا میں نے تیرے کو اکیلے کو ہی دیا، وہ یہ خوش فہمی میں رہتا تھا کہ میرے کو اکیلے کو ہی ملا۔ ایسے سب عالموں کو الگ الگ بلا کر دیا اور ظاہر نہیں ہونے دیا، اور وہ جب میرے گھر سے نکل رہے تو وہ ایسا مطلب ظاہر ہو رہا کہ کوئی مولانا نے کچھ اس کو ہدیہ دیے ہوں گے، کوئی فوٹو نہیں، کوئی تصویر نہیں، اللہ کی رضا کے لیے علماء کو دیا۔ اور ابھی بھی میں حتی الامکان علماء کا ہی خیال رکھتا ہوں، غریبوں کا بھی رکھتے، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اب رمضان آ رہا، نہ معلوم اس میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہم کو رمضان نصیب ہوگا یا نہیں۔ اب آپ لوگ یہ بولیں گے کہ ابھی تو رمضان آ گیا، ارے آ تو گیا، مگر یہ کیا گارنٹی کہ ہم کو ملے گا؟ وہ مفتی نسیم جا رہے تھے، اس دن جلسہ تھا، اس نے کبھی یہ سوچا نہیں ہوا کہ آج میرا جلسہ ہے اور آج ہی رات میں قبرستان میں دفن ہو جاؤں گا۔ بہت عبرت کی بات ہے، کب کیا ہو جائے نہیں بتا سکتے۔ تو پہلے تو اس بات کی دعا کرو کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے، اور پھر ہمیں رمضان مبارک کے ہر سیکنڈ کی، ہر منٹ کی، ہر مطلب یعنی دین کی اللہ ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ ہمیں یہ مسئلہ پوچھنے کی بھی توفیق نہ دے کیا حافظ صاحب کو پیسے دینا جائز ہے کیا؟ حرام کھا رہا یا حلال کھا رہا کبھی مسئلہ نہیں پوچھے گا، مشاعرے میں رنڈیوں پر پیسے نچاور کرے گا، قوالی میں اور قوالی گانے والوں پر پیسہ نچاور کرے گا، ان حافظ کے بارے میں پوچھتا ہوں حافظ صاحب کو پیسے دینا جائز ہے کیا؟ جائز ہے، میں بول رہا ہوں، بلکہ اتنا جائز ہے کہ تیرے بچوں کو تو 1000 کا جوڑا لا رہا، اس کو 5000 کا لے کر دے، اللہ تیری اس ادا کو اللہ کو پسند آ جائے گی، اللہ مغفرت کر دے گی۔ مبارک ہے وہ لوگ جن کا کھانا علماء کھاتے، مبارک ہے وہ لوگ جن کا کھانا اللہ والے کھاتے۔ اس لیے میں نے سید احمد صاحب کا کہا، رستے میں کبھی مل جاتے تو ایک دم سے وہ بہلول رحمت اللہ علیہ کے جیسے نہیں مجھے کھانا پڑتا، اور نہیں نا حاجی صاحب نہیں 2 لقمے کھاتے، 2 لقمے اللہ کے واسطے دو، دیکھو دیوانہ آدمی، اللہ سب کو ایسا دیوانہ بنا دے۔ بہرحال اللہ سے میں دعا گو ہوں، میں نے آپ کا زیادہ وقت لیا اور کافی وقت سے آپ بیٹھے، مگر یہ پکی بات ہے کہ آپ ایسی مجلس میں بیٹھے کہ فرشتوں نے آپ کو گھیر کے رکھا ہے، ڈبل کہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی دینی مجالس میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسی دینی مجالس سے ہم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔